شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج جو ہے ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 74 ویڈیوز بنا چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 75۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی اس سے میں ربط جو ہے وہ جوڑ دیتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ جان لے تو کہ ان افعال کا عمل باقی رکھنے کے ساتھ ان کی خبروں کی ان کے اسماء پر تقدیم جائز ہے، یعنی ان کے جو خبریں ہیں ان کو ان کے اسم پر مقدم کیا جا سکتا ہے اور جو ہے لیکن عمل جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کی میں نے آپ کو مثال ایک میں نے آپ کو دی تھی، آگے جو عبارت ہے اس میں عبارت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ باقی کا اسی پر ہی قیاس کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِي الْبَوَاقِي، ٹھیک ہے، ہاں نہیں، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ فِي الْبَوَاقِي، اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ عبارت کو پڑھیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کہ کیوں القیاسو کیوں پڑھا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بن رہا ہے مبتدا مؤخر بن رہا ہے۔ مبتدا جو ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، کس طرح سے مبتدا بن رہا ہے وہ میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہاں پہ الا جو ہے یہ تو حرف جر ہو گیا، پھر یہ جو ہاذا ہے نا، ہاذا یہ اس میں اشارہ ہے اور پھر اس کو ہم لوگ مجرور بنا دیں گے، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر، اور ثابت اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا مؤخر۔ اب اس کا مطلب آپ کو معلوم چل گیا کہ اس کو ہم نے خبر مقدم بنانا ہے اور اس کا مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ہم لوگ کہہ دیں گے راجع بسوئے مبتدا مؤخر، اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ الا ہاذا کو ہم نے جار مجرور بنا کر ثابت اسم فاعل کا ظرف مستقر بنا کر ہم نے بنا دیا ہے خبر مقدم۔ خبر اصل میں بعد میں آتی ہے، پہلے تو نہیں آتی، پہلے مبتدا آتا ہے، تو لیکن یہاں پر خبر پہلے آ گئی تو اسی وجہ سے ہم نے قید لگا دی کہ یہ ہے خبر مقدم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا مبتدا مؤخر بھی چاہیے ہوگا، تو آگے ہمیں ملا القیاس، الف لام برائے تعریف، اور قیاس جو ہے نا یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر فی جو ہے نا، فی یہ ہے حرف جر، ٹھیک ہے، اور البواقی جو ہے نا یہ ہے جو ہے اس کے معنی میں ہے یہ بمعنی اللواتی، جمع مؤنث مکسر ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم فاعل ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے یہ الف لام جو ہے بمعنی اللواتی اسم موصول، الف لام جو ہے نا یہاں پر الف لام بمعنی اللواتی اسم موصول ہے، اور بواقی جو ہے نا یہ جمع مؤنث مکسر اسم فاعل ہے۔ الف لام جو ہے بمعنی اسم موصول ہے، اب اسم موصول ہے تو اس کا صلہ بھی تلاش کریں گے، تو پھر ہم کہیں گے بواقی جمع مؤنث مکسر اسم فاعل، اس میں ہن ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے اسم موصول، اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کو ہم بنا دیں گے اس جو جو اسم موصول کے معنی میں نا، اس اسم موصول کا بنا دیں گے صلہ، پھر اسم موصول اپنے صلے سے مل کر، یعنی البواقی پورا کا پورا اسم موصول اور صلہ ہے، پھر یہ اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ بن جائے گا مجرور، اور پھر فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر بن جائے گا القیاس مصدر کا ظرف لغو، ٹھیک ہے نا۔ پھر القیاس مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن جائے گا مبتدا مؤخر، بعد میں آیا نا، اس طرح سے القیاس فی البواقی یہ جو ہے مصدر اپنے ظرف لفظ سے مل کر مبتدا مؤخر، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے پارٹ نمبر 75 النوع العاشر کا پارٹ نمبر 75 اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔